ڈیئر فرینڈس اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں آج آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھنے والا ہوں کہ یقینی طور پہ شاید بلکہ بالیقین کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا ہوگا، اور آپ نے ان وجوہات کو اب تک کے اپنی زندگی میں اس کا مظاہرہ نہیں کیا ہوگا۔ میں جس ٹاپک پہ آج گفتگو کرنے والا ہوں، ایک مکمل ہمیں سیریز چلانا ہے انشاءاللہ۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں مکمل سیریز کو پابندی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ آپ مکمل انسان اور ایک سکسیزفل مین اور ایک کامیاب انسان کیسے بن سکتے ہیں، کن اصولوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے، کن باتوں کو اپنے سامنے رکھنے کی وجہ سے آپ ایک کامیاب اور ایک سکسیزفل انسان بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنی بات شروع کروں اس سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اگزامپل۔ دوستو، سب سے پہلی بات کہ اپنی تصویر ٹھیک کیجیے کہ ایک شخص مطالعے میں مصروف تھا، بہت ہی انہماک کے ساتھ لٹریچر وغیرہ پڑھ رہا تھا، ریڈنگ کر رہا تھا، کہ اس کے پاس میں اس کا بچہ کھیل رہا تھا۔ بچے نے جب شور و غل مچانا شروع کیا، ہنگامہ شروع کیا، ظاہر بات ہے بچہ ہے، تو اس نے بڑی محبت سے کہا، دیکھو بیٹا، ہم پڑھ رہے ہیں، شور نہ کیجیے۔ تو بچہ خاموش ہو گیا، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ ہے تو بچہ ہی۔ اب زیادہ دیر تک اس کی خاموشی نہیں رہی، پھر سے شور مچانے لگا۔ تو باپ کو ایک ترکیب سوچی، اس نے میز سے جو ہے اس نے پرانے اخبار کا ایک ورق اٹھایا جس پر دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ اب باپ نے بیٹے کو سامنے بٹھا کر اخبار بیچ میں رکھا اور بیٹے کو بتایا کہ دیکھو بیٹا، یہ دنیا کا نقشہ ہے اور اس میں ہمارا ملک ہے، یہاں سعودی عرب ہے، یہاں امریکہ ہے، یہاں بحر الکاہل ہے، اور یہاں ہمالیہ پہاڑ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ بتاتا رہا۔ اور بیٹا دیکھتا رہا اور جی ابو کہتا رہا۔ پھر باپ نے وہ ورق اٹھایا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پھاڑ دیا اور بچے کے حوالے کر دیا اور کہا، لو بیٹا، اسے برابر والے کمرے میں لے جاؤ اور نقشے کو پھر سے جوڑ دو۔ باپ نے کہا کہ یہ ٹکڑے لو اور برابر والے کمرے میں جاؤ اور اسے جوڑ کر میرے پاس لے کر کے آؤ۔ جب بچہ چلا گیا تو باپ نے اطمینان کا سانس لیا اور دل میں کہا، 3-4 گھنٹوں کے لیے درد سر ختم ہوا۔ لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب بچہ آدھے 35-40 منٹ کے اندر دوڑتا ہوا بچہ آیا اور بڑے فخر سے کہنے لگا، ابو دنیا کا نقشہ ٹھیک ہو گیا، ابو دنیا کا نقشہ ٹھیک ہو گیا۔ باپ نے دور سے نقشے پر نگاہ ڈالی، پہاڑوں کے سلسلے، دریاؤں کی گزرگاہیں، شہروں کے محلے وقوع، سب اپنے اپنے مقامات پر درست تھے۔ پوچھا، بیٹا تم نے یہ کارنامہ کیسے انجام دیا؟ بیٹے نے جواب دیا، ابو یہ کام بڑا آسان تھا۔ جب جیسے ہی جواب دیا بچے نے کہ یہ بڑا آسان کام تھا تو باپ کی جو جستجو تھی اور بڑھ گئی اور اسے دلچسپی ہوئی کہ آخر یہ کیا کیسے۔ اس نے کہا، ابو جب آپ نے نقشے کے ٹکڑے کرنے کے لیے اسے اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ اس نقشے کے دوسری طرف اتنی ہی بڑی انسان کی ایک تصویر بنی ہوئی ہے، بس میں نے اس تصویر کو جوڑ دیا، دنیا کا نقشہ اپنے آپ سے ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے سنا، بچے نے جواب دیا کہ جب آپ نے وہ اخبار کا ٹکڑا لیا تو اس کے دوسری طرف میں نے دیکھا کہ اتنی ہی بڑی ایک تصویر انسان کی بنی ہوئی تھی، بس میں نے اس تصویر کو جوڑ دیا۔ اب جیسے ہی میں نے اس تصویر کو جوڑا، اس کے دوسری طرف جو بھی نقشہ جیسے تھا جیسے کا تیسے بن کر حاضر ہو گیا، ریڈی ہو گیا۔ اب دوستو، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اس واقعے سے آپ نے کیا سیکھا؟ اس واقعے سے آپ نے سبق کیا لیا؟ آپ ضرور کمنٹس باکس میں اپنا تجزیہ، اپنا نظریہ ضرور پیش کیجیے گا، چاہے ایک ہی لفظ ہو، لیکن ضرور بتائیے گا کمنٹس باکس میں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے وہی باتیں بتائیں جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں تو یقین مانیں کہ انشاءاللہ اسی وقت سے آپ کی کامیابی کا سفر طے ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب انسان اس طرح کی گفتگو کرنے لگتا ہے اور خود سے مثالوں کو سن کر کے اس میں سے نظریہ اپنا پیش کرنے لگتا ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط،
اگر صحیح ہو تب تو الحمدللہ، نہیں ہو تب بھی کوئی بات نہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ان باتوں پر اس کے لیے عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو اور جس قسم کی بھی اصلاح چاہتا ہو، جس قسم کی درستگی چاہتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے اور اپنی ذات کی تنظیم کی طرف توجہ دے، اپنی ذات کو منظم کرنے کی کوشش کرے۔ ہمارے گھروں کا، ہمارے دفتروں کا، ہمارے محلوں اور علاقوں کا، ہمارے معاشرے کا اور زندگی کے جن جن معاملات سے ہمارا تعلق ہے، وہاں کا نقشہ بگڑا ہوا ہے۔ اس نقشے کی درستگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم انسان کی تصویر کو ٹھیک کریں۔ اگر ہم نے انسان کی تصویر کو ٹھیک کر لیا تو یقین مانیں کہ ہمارا پورا معاشرہ درست ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ انسان کی تصویر در حقیقت ہماری اپنی خود کی تصویر ہے، یہ بکھری ہوئی ہے، اسے جوڑنا ہے ہمیں۔ اگر ہم نے اسے جوڑ دیا تو یقین مانیں ہمارا معاشرہ انشاءاللہ بہت جلد سدھر جائے گا۔ ہم اپنے ماحول کی اصلاح اور حالات کی درستگی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تاکہ نقشہ ٹھیک ہو جائے، لیکن ہم کامیاب نہیں ہو پاتے صاحب، اور گہرائی میں جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تصویر بکھری ہوئی ہے۔ اور اس تصویر کے بکھرنے کی وجہ کیا ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ تصویریں اس لیے بکھری ہوئی ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کا کوئی نصب العین متعین نہیں کیا، ہماری زندگی کا کوئی نصب العین نہیں۔ اسی طرح سے زندگی گزارنے اور زندگی سے حاصل کرنے کے لیے کوئی مقصد متعین نہیں کیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی گزارنے اور زندگی سے کچھ حاصل کرنے، کچھ سیکھنے کے لیے ہمیں کوئی اپنا مقصد متعین کرنا ہوگا، کوئی ہدف متعین کرنا ہوگا، کوئی گول متعین کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے ہمارے ارادے اور عزائم کمزور ہو گئے، لاغر ہو گئے، طبیعت خراب ہو گئی ہمارے ارادے کو۔ ہمیں اپنے ارادے کے اندر بلند ہمتی، حوصلہ اور عزم کے ساتھ اپنے ارادے کو اپنے ارادے کو قائم کرنا ہے۔ اسی طرح سے ہماری طبیعت کے اندر سستی اور کاہلی آ گئی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے معاملات میں تساہل پیدا ہو گیا، تساہل سے کام لیا جا رہا ہے۔ اور اسی سے ایک ریلیٹڈ ہے کہ ہم نے آج کے کام کو کل پر ٹالنا شروع کر دیا، کہ کوئی معاملہ پیش آیا ہمارے سامنے اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے 1 گھنٹے بعد کر لیں گے، 2 گھنٹے بعد کر لیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے۔ یاد رکھیں، کل کبھی نہیں آتا، کل کرے سو آج اور آج کرے سو اب۔ اس لیے جو بھی اگر کوئی اچھی بات ملے تو کل کے بجائے آج اس کو کرنے کی کوشش کیجیے، آج کرنے کی فکر کیجیے۔ اسی طرح سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پھر کبھی، یہ جو لفظ ہے نا پھر کبھی، یہ بڑا خطرناک ہے۔ پھر کبھی کے ہم شکار ہیں، پھر کبھی کر لیں گے۔ یاد رکھیں، جو شخص اس طرح کی چیزوں کا شکار ہے وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کی تصویریں نہیں منظم ہو سکتی، اس کی تصویریں جو بکھری ہوئی ہیں وہ یکجا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے ہم اپنے فیصلوں میں اتنی تاخیر کرتے ہیں کہ بس نکل جاتی ہے، ٹرین چھوٹ جاتی ہے اور فلائٹ بند ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو بھی کام کرنا ہو، جس چیز پر مشورہ ہو جائے، جس چیز کے اندر آپ کا دل ٹھک جائے اور جس چیز کے اندر آپ مل جل کر کے کوئی حل نکال لیں، اس میں ان باتوں میں فیصلے کرنے میں جلدی کریں۔ کہ کوئی بات آپ کے ذہن میں آئی، آپ نے مشورہ کیا، اس پر غور و فکر کیا، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس پر غور و فکر کرتے رہ جائیں سال ہا سال، بلکہ جو بھی فیصلہ ہو جائے ان فیصلوں میں اتنی تاخیر نہ کیجیے کہ وقت ہی نکل جائے آپ کے ہاتھوں سے۔ اور ہم اتنے بڑے ڈرپوک ہو گئے کہ قسمت کامیابی کے دروازے پر دستک دے رہی ہوتی ہے اور ہم اسے کھولتے تھے۔ قسمت ہمارے گھروں کے اوپر دستک دے رہی ہوتی ہے، بہت ساری اپورچونیٹی ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارے کان پر جوں تک نہیں رہتی۔ اس لیے ڈرپوک پن، کم ہمتی، کم حوصلہ، یہ چیز اپنے ذہنوں سے نکالیے، اپنے دل سے نکالیے، کیونکہ قسمت کامیابی کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اسے کھولیں اور اسے آنے دیں۔ در حقیقت ہماری زندگی میں سستی اور کاہلی آ گئی ہے اور ہم نے کل پر بھروسہ کر لیا ہے۔ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ نصب العین اور مقاصد کا تعین بھی کل کریں گے اور باقی سب کام بھی وقت آنے پر خود بخود ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیے، یہ سوچ آپ کو پستی اور ذلت اور رسوائی کی طرف لے جانے والی سوچ ہے،
جو کہ آپ کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ اگر آپ کو کامیاب بننا ہے تو ہمیں آج فیصلہ کرنا ہوگا، ابھی فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور جو باتیں ابھی میں نے بتائی ہیں کہ ہماری تصویریں کیوں بکھری ہوئی ہیں، ان بکھرنے کی وجوہات پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ جب غور کر لیں گے اور ہم اپنا نصب العین متعین کر لیں گے، ہم اپنا گول متعین کر لیں گے، سستی کاہلی ختم کر دیں گے اور اپنے فیصلوں میں تاخیر نہیں کریں گے، تو یقین مانیں اور یقین کریں کہ انشاءاللہ کامیابی آپ کی قدم چوم کر رہے گی انشاءاللہ۔ بس آج اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر سے آئیں گے آپ کی خدمت میں اور اسی سے ریلیٹڈ انشاءاللہ اگلی ٹاپک انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔